بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ گزشتہ روز کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے۔ آج کراچی کی 246 میں سے 235 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نتائج تمام مکمل ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام 235 یونین کونسلوں کے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات تھے، ان کے نتائج کا غیر حتمی اور غیر سرکاری اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق پہلی پوزیشن تو پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی ہے، جس نے 93 سیٹیں لی ہیں، اور دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی رہی، جس کی 86 سیٹیں ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کی 40 سیٹیں آئی ہیں۔ ناظرین، اس میں بات اہم یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن، جو کہ امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، ان کے میئر کراچی بننے کا امکان روشن ہو گیا ہے، اور توقع ہے کہ وہ میئر کراچی منتخب ہو جائیں گے اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا، میں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری دلچسپ معلوماتی اور تازہ ترین ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز کراچی میں اور اس کے علاوہ حیدرآباد کے جو اضلاع ہیں، اور ٹھٹھا، بدین اور ٹنڈولا یار اور دادو اور اس طرح جو مٹیاری اور سجاول، ان اضلاع میں گزشتہ روز الیکشن ہوئے ہیں، اور حیدرآباد میں تو تقریباً میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا بن جائے گا، اور دیگر اضلاع میں بھی تمام پیپلز پارٹی نے سویپ ہی کیا ہے، جبکہ کراچی میں حالات مختلف رہے ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہوا ہے کہ MKM کے تمام دھڑے اکٹھے بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑنے کی بجائے حلقہ بندیوں کو جواز بناتے ہوئے کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئیں، اور آبادی جو ہے وہ کہیں 25,000 ایک یونین کونسل کی، اور دوسری یونین کونسل کے جو ووٹرز کی تعداد ہے یا آبادی کی تعداد ہے وہ 90,000 ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ 60-70 یونین کونسلیں اور نئی بننی چاہیے تھیں، نئی ڈیلیمیٹیشنز ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد انتخابات کروانے چاہیے تھے۔ تو آخر تک صوبائی حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، وہ بھی چاہ رہی تھی کہ MKM پاکستان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، اور ان کو الیکشن سے جو ہے بائیکاٹ کرنے سے ان کو روکا جائے، اور نئی حلقہ بندیاں کروا لی جائیں، اور الیکشن تھوڑے ملتوی کر دیے جائیں۔ تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت سندھ کی جانب سے متعدد جو درخواستیں دی گئی تھیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے، وہ مسترد کر دیں، اور قرار دیا کہ 15 جنوری کو جو شیڈیول ہے الیکشن، اسی ڈیٹ پہ الیکشن ہوں گے اور وہ ملتوی نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد MKM نے، جو کہ وفاقی حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی بھی ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی اور الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا ساتھ جاری رکھے گی، اور وفاق میں جو حکومت ہے اس کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ قابل افسوس ہی کہا جا سکتا ہے، MKM کی جانب سے جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کے بالکل حق میں نہیں تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں، انہیں الیکشن لڑنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ پہلے نمبر پہ آتے یا دوسرے پہ آتے یا تیسرے پہ آتے، جہاں بھی ہوتے، تو وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہونی تھی۔ بے شک وہ 100 نشستیں لیتے یا 60 70 80 جتنی بھی لیتے، تو ان کی اپنی اہمیت ہونی تھی۔ یہ عذر ان کا میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئیں، اور ایک جگہ آبادی 25,000 تھی اور دوسری جگہ 90,000 تھی۔ وہ جو بھی لوگ تھے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کراچی کی نمائندگی اگر کرتے ہیں تو وہ بے شک تھوڑی آبادی ہے، زیادہ ہے تو اس میں
اس چیز کا فرق نہیں پڑتا کہ آپ 25,000 روپے کو یونین کونسل کا چیئرمین بن رہا ہے یا 90,000 روپے بن رہا ہے، تو آپ نے ان کی نمائندگی کرنی تھی، آپ نے ان کی خدمت کرنی تھی۔ تو بہتر یہی تھا کہ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لیتی اور الیکشن سے راہ فرار اختیار نہ کرتی۔ تو اب یہ ہے کہ جیسا کیسا بھی ہوا ہے، بلدیاتی الیکشن ہو گئے، گزشتہ روز ہوئے، 5 بجے تک پولنگ کا ٹائم تھا، اور اس کے بعد رزلٹ 6 بجے رزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہوئے ٹی وی پہ، اور آج آخری جو رزلٹ آ گئے ہیں وہ تقریباً 10:30 بجے تک وہ سارے رزلٹ اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ نتائج کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کہا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اور شاید مسترد بھی انہوں نے کیا ہے الیکشن کو، نتائج کو، اور جبکہ جماعت اسلامی کے جو ضلعی امیر ہیں کراچی کے، حافظ انجینئر حافظ نعیم الرحمان، جو کہ میئر کراچی کے امیدوار بھی ہیں، وہ اپنی یونین کونسل سے 6,380 ووٹ لے کر 6,388 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی الیکشن کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ جو فارم 11 اور 12 انہوں نے ریٹرننگ افسران سے لیے ہیں یا پریزائڈنگ افسران سے لیے ہیں، وہ ان کے مطابق جماعت اسلامی 95 سیٹوں پر الیکشن جیت چکی ہے، اور باقی کوئی 10-15 کا ایشو چل رہا تھا۔ تو ان کا بھی مطالبہ تھا اور کہہ بھی رہے تھے کہ جلدی اعلان کیا جائے اور ہم نہیں تو احتجاج کریں گے، جبکہ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے بھی نتائج کی تاخیر کے خلاف اعلان قبل از وقت ہی کر دیا ہے کہ کل کو جو ہے اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ رزلٹ سارے اناؤنس ہو گئے ہیں۔ تھوڑا بہت کوئی فرق ہے تو وہ اس کو وہ چیلنج کر کے جو ہے نا وہ اس کو معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ جبکہ آج سراج الحق نے جو چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ سے بھی فون پر رابطہ کیا، اور اس بات پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ جو کراچی میں الیکشن ہوئے ہیں اس کے اعلان میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کراچی انتخابات الیکشن کمیشن کا امتحان ہے، نتائج میں تاخیر سے ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس پر الیکشن کمشنر نے امیر جماعت اسلامی کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے تحفظات دور ہوں گے اور انتخابات کی شفافیت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جبکہ اس سے پہلے امیر جماعت اسلامی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ 15 جنوری کو کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس پر شہر کی عوام جماعت اسلامی کراچی سمیت پورے ملک میں کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس امید کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کراچی کے انتخابات کے نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کرے گی اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی۔ تو ناظرین، یہ تو سراج الحق صاحب کا اور جماعت اسلامی کے تحفظات تھے، تاہم وہ اب اعلان سب ہو گئے ہیں رزلٹس کے۔ اب دیکھیں وہ ان کو مزید وہ تسلیم کرتے ہیں یا تھوڑے جو کوئی 10-15 کا وہ کہہ رہے تھے اس کے مطابق وہ آگے عدالت میں جاتے ہیں یا ان الیکشن کو ان نتائج کو چیلنج کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اب جو صورتحال اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سربراہی میں بہت کانفیڈنٹ تھی، ان کے جو رہنما تھے وہ پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، شاید انہوں نے کیمپین نہیں کی، اور ان کو بڑا زوم تھا کہ جو عمران خان صاحب یہاں سے امریکی سازش کا بیانیہ لے کر حکومت سے فارغ ہوئے تھے، تو ان کو بڑا زوم تھا کہ میری بڑی پاپولیرٹی ہو گئی ہے، ساری عوام میرے پیچھے آ گئی ہے، اور بس ہمیں تو کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہم بغیر کیمپین کے ہی کلین سویپ کر جائیں گے۔ گزشتہ 2 روز قبل ہی اسد عمر صاحب وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ایک ایم این اے صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جی 11 سیٹیں میرے حلقے میں آتی ہیں یونین کونسل کی، اور 11 ہی ہم جیت جائیں گے، کلین سویپ کریں گے، اور ان کے ساتھ ایم پی اے بیٹھے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، اور وہ اتنا لائٹ اس چیزوں کو لے رہے تھے۔ تاہم جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں
اس کے علاوہ بھی جو علی حیدر زیدی ہیں جو کراچی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ جی بس جی وہ ساری پی ٹی آئی جیتے گی، اور یہاں تک کہ گزشتہ روز سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے تو ٹویٹ بھی کر دیا 6:30 بجے کہ مبارک ہو پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی ہے، اور کراچی کے میئر کا جو نام ہے وہ اعلان وہ عمران خان کریں گے۔ تاہم اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے میئر کے متوقع امیدوار تھے خرم شیر زمان، جو کہ ایم پی اے بھی ہیں، سندھ اسمبلی کے رکن ہیں، وہ اپنی نشست ہار گئے، اور جبکہ فردوس شمیم نقوی وہ بھی شاید میئر کے امیدوار تھے، وہ اپنی نشست تاہم جیت گئے ہیں، جبکہ حافظ نعیم الرحمن جو میئر کے امیدوار ہیں وہ اپنی نشست جیت چکے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی توقع یہی ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو جائے گا، کیونکہ جو اب فائنل رزلٹ آ گئے ہیں اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ ہے، اور ویسے تو اصولاً جو میئر کراچی ہے ان کا ہونا چاہیے، جمہوریت اور جمہوری اگر اس کو جو صورتحال ہے یا جو روایات ہیں ان کو دیکھا جائے تو۔ تاہم یہ ہے کہ جو جمہوریت میں کہتے ہیں کہ بندوں کو تولا کرتے ہیں، گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو اس میں یہ پھر ہے کہ جماعت اسلامی اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اگر وہ دونوں مل جائیں تو اس صورتحال میں 235 میں سے 224 نشستیں ان کی ابھی بن گئی ہیں، اور بلکہ 226 نشستیں بن گئی ہیں، 126 نشستیں، تو وہ اکثریت ان کی بن گئی ہوئی ہے۔ ابھی ان نشستوں کے اوپر بھی مخصوص سیٹوں کے انتخاب ہوں گے، اور وہ بھی اسی تناسب سے ہی آ جائیں گی جس تناسب سے یہ سیٹیں آئی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی آسانی سے میئر منتخب کر سکتی ہیں، اور آج جو فردوس شمیم نقوی ہیں انہوں نے جیو ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری اکثریت نہ آئی تو ہم پھر جماعت اسلامی کو ان کی حمایت کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ بھی ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت ہے، اور توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ جو جماعت اسلامی پاکستان ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بھی میئر اپنا منتخب کر سکتی ہے، اور اس میں یہی بات ہوگی کہ میئر حافظ نعیم الرحمن ہی ہوں گے، اور توقع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پر راضی بھی ہو جائے گی۔ اگر راضی نہ ہوئی تو پھر وہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر میئر اپنا منتخب کر لیں گی۔ کوئی تھوڑا بہت فرق ہوتا تو اس میں یہ تھا کہ نون لیگ نے بھی 7 نشستیں لی ہیں، 3 مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی فے نے لی ہیں، 1 ایم کے ایم حقیقی جو آفاق احمد کی ہے انہوں نے لی ہے، 2 ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، حالانکہ ان کے لاسٹ الیکشن میں 2 ایم پی اے بھی منتخب ہوئے تھے کراچی سے، اور بالکل یہ ٹھوس ہو گئے ہیں، اور کوئی خاص وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی ٹی ایل پی کراچی سے، اور 3 آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان نشستوں کی کوئی زیادہ اہمیت اب نہیں رہی، اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہوتا کوئی 5-10 کا تو یہ ان کی اہمیت تھی۔ اب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کو، جے یو آئی فے کو، آزاد اور سب کو ملائے تو اس کے بعد بھی صورتحال کوئی نہیں بنتی، پھر بھی وہ کم ہوں گی نشستیں ان کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ابھی کراچی کے جو 11 سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں تو وہ بھی اسی تناسب سے ہی ہوں گے جو نتائج آئیں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جس کا میئر منتخب ہو جائے پہلے تو ان کی زیادہ بھی آ جائیں گی۔ تو یہ صورتحال ہے ساری آج جو رہی ہے، جو نتائج آ گئے ہیں، تو اس میں توقع یہی ہے، اور جماعت اسلامی کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ حافظ نعیم الرحمن جو کہ ان کے میئر کے امیدوار ہیں وہ کراچی کے میئر منتخب ہو جائیں گے، اور پھر وہ کراچی کی خدمت کر سکیں گے۔ ماضی میں بھی
2 میئر کراچی کے جماعت اسلامی کے رہ چکے ہیں، عبدالستار افغانی صاحب پہلے، اور اس کے بعد نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ کراچی کے میئر رہ چکے ہیں اور کراچی کے عوام کی خدمت جیسی بھی ہے وہ کر چکے ہیں، اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ 2001 میں نعمت اللہ ایڈوکیٹ بھی الیکشن میئر بنے تھے، تو اس ٹائم بھی کہا جاتا ہے کہ ایم کے ایم کی جانب سے الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، جس کے بعد الیکشن ہوئے تو نعمت اللہ ایڈوکیٹ جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی کے میئر بنے۔ تو یہ آپ نے ناظرین ساری صورتحال دیکھ لی ہے، اور باقی ملک میں بھی جو چیزیں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس آئیں گے، قومی اسمبلی میں، اور ان کا ارادہ ہے کہ آ کر شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں۔ تو امید ہے کہ ایک تو وہ آئیں گے نہیں، اگر آ گئے تو چلیں آ جائیں، اچھی بات ہے۔ تھوک کر چاٹنا اور یو ٹرن لینا تو ان کا ویسے ہی ان کی زندگی کا نصب العین ہے، موٹو ہے۔ تو یہ ہے کہ 331 نشستیں ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، باقی سیٹیں خالی ہیں، تو اس میں سے جو ہے جو اکثریت ہے وہ شہباز شریف کو شو کرنی ہوگی، اور امید ہے کہ وہ آسانی سے 172 کیا 180 تک، اور اس سے 180 81 تک، وہ 79 تک لے لیں گے۔ اور عمران خان کی جانب سے یہ بھی آج کل ڈرامہ تھوڑا کیا جا رہا ہے کہ جی نون لیگ کے اراکین کوئی ان کے قومی اسمبلی کے ان سے رابطے میں ہیں، تو اچھی بات ہے، اگر جو کوئی جانا چاہتا ہے اس کو جانا چاہیے۔ میرا تو خیال ہے کہ کوئی نہیں جائے گا، 84 85 بندے ہیں نون لیگ کے، اور پچھلا پورا 5 سال کا 4 سال کا دور ہے، اس میں کوئی بندہ نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوا، حالانکہ نون لیگ کے بہت سے رہنماؤں کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں اور کیسز کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن کوئی بندہ نون لیگ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو پی ٹی آئی جس کا کراچی میں بڑا تھا، پچھلے الیکشن میں 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی 27 میں سے جیتے تھے وہ، یا جتوائے گئے تھے، اب یہ ہے کہ ان کو وہ تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، اور ان کی پاپولیرٹی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اور وہ ایکسپوز ہو گئی ہے۔ اب آگے پنجاب اور کے پی میں اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، اور پنجاب کی توڑ دی ہے اور کے پی کی بھی توڑ رہے ہیں، تو وہاں الیکشن ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے، تو وہاں بھی ان کی پاپولیرٹی کا پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔